ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. سبھی حاضرین محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل قدر عزیزان محترم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا. آپ سب بالعموم اور عزیز دوست محمد عمران صاحب بالخصوص اور آپ کے اہل خانہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر رسالت مآب کا یہ جلسہ سجایا. میری دعا ہے رب ذوالجلال محفل شریف کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو دین دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ماہ میلاد کا صدقہ ہم سب کے احوال پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ جلدی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں عالم اسلام کی کثرت اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جس جلسے میں میں اور آپ موجود ہیں جلسہ میلاد النبی. بولیے اس جلسے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے. میلاد النبی کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ذکر میلاد کا جلسہ کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے. اس جلسے کو جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں موجود ہیں، کچھ لوگ میلاد النبی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کچھ اسے تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کا یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ محض وقت کا ضیاع ہے. اگر آپ کی توجہ بھرپور انداز میں میری طرف ہو چکی ہو تو
اس سوال کو آپ نے اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے. جو لوگ محفل میلاد پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا موقف اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ دیکھو، ہم نے محفل میلاد میں تمہارے نعت خوانوں کو بھی سنا ہے، ہم نے تمہارے علماء کو بھی سنا ہے، اول سے آخر تک ہم تمہارے محفل میلاد میں بیٹھے بھی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے میلاد کے ممبر پر آنے والے کسی ایک بھی شخص نے اللہ کی عبادت کا تو لوگوں کے سامنے ذکر تک نہیں کیا. اعتراض سمجھیے، عبادت کا تو بتایا نہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ تو تمہارے علماء نے لوگوں کو بتایا نہیں. نیرا ادب رسول، نیری تعظیم مصطفیٰ، نیری محبت رسول، نیرے حضور سے پیار کی بات، اللہ کی بندگی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور پھر مزید آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے. دیکھیں نا، پنکھے کا کام ہے ہوا دینا. لوگ اعتراض کرتے ہیں پنکھے کا کام ہے ہوا دینا، جو پنکھا ہوا نہ دے وہ بیکار ہے. بلب کا کام ہے روشنی دینا، اور جو بلب روشنی نہ دے وہ فضول ہے. اور میلاد النبی کے جلسے پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے اور تم نے محفل میلاد میں عبادت کا ذکر تک نہیں کیا، تو تمہارا تو بیٹھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ایک ایک لمحہ تم نے ضائع کر دیا ہے جب اللہ کی بندگی کا تم نے ذکر تک نہیں کیا. یہ ان کا بنیادی اعتراض ہے. عبادت کا نہیں بتاتے ہو، نبی کی شان کا بتاتے ہو، اور آپ میری اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے، جیسے وہ پشاور کا مفتی ہے پوپل زئی، جیسے اس نے قسم کھائی ہے نا کہ میں نے 11 مہینے نہیں بولنا، صرف رمضان اور شوال کے چاند پہ بولنا ہے اور اعتراض کرنا ہے. بالکل اسی انداز میں کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے پورے 10 مہینے ہم نے چپ رہنا ہے، یا ہم نے بولنا ہے تو محرم میں، اور یا ہم نے بولنا ہے تو ربیع الاول میں بولنا ہے، اعتراض کی نیت سے. اب یہ ان کا اعتراض ہے. ایک اور طریقے سے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ ایک اور انداز سے بھی پریشان کرتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں جی دیکھیے، اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حضور کی ذات سے محبت کریں، اسلام کا مقصد ہے کہ آپ حضور کی بات سے محبت کریں. یہ بھی لوگوں کا اعتراض ہے. ذات رسول سے محبت نہیں، یہ وہ کہتے ہیں حضور کی بات سے پیار کرو. سادہ کرو، وہ کہتے ہیں حضور کی صورت سے محبت کوئی شے نہیں ہے، بس حضور کی سیرت سے محبت کرو. اب یہ بھی اعتراض ہے. اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ جاگ رہے ہیں ذہنی طور پر، جنہیں بندے یاد ہے نا کہ حضور کی بات سے پیار کرو، بس سیرت سے محبت کرو، ذات سے محبت اسلام کا مقصد نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کا موقف اس صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ بات سے پیار کرو، ذات سے پیار نہ کرو، جب اللہ پاک قرآن میں یوں فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب من کہتا من، مگر من نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ فرق جانتے ہیں فی اور من کا؟ فی کا معنی ہے میں، کیا معنی ہے؟ میں، اندر. فی کا معنی ہے میں، اندر. اور من کا معنی ہے سے. ہم ان کی بات اس وقت مانتے جب اللہ فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے
رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رکھا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی بات تو ایک طرف رہ گئی، میں رب نے نبی کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ رکھ دیا ہے۔ دیکھیے ایسے نہیں جس طرح آپ بولے ہیں، آپ نے تو بالکل مجھے بھی ٹھنڈا کر دیا ہے، ایسے نہیں، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے بیلیو، یہ بھی رب دی آزمائش کا طریقہ ہے۔ جولائی کا رمضان ہے تو دسمبر کا ربیع الاول ہے، یہ بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ گرمیوں کا روزہ ہے اور سردیوں میں آپ کو گھروں سے اٹھ کر بستر چھوڑ کر محفل میلاد میں آنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات میں ممبر شریف پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنی سردی کے موسم میں میلاد النبی کی محفل ویسے بھی قبول ہے رب کی بارگاہ میں، مگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے میں میلاد النبی کے جلسوں میں گرم بستر کو چھوڑ کر خلوص نیت سے آنے والوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور آپ تو یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، ایمان کی گرمی سے ہی آئے ہیں نا، بولو بھی تو صحیح نا دوستو، یہ ایمان کی گرمی ہے نا کہ یہ 8 سال کا، 4 سال کے، 5 سال کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں محفل شریف میں، رات کے 11 بجے والے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بلکہ آپ کے ذوق طبع کے لیے میں عرض کر دوں، ایمان کی گرمی ہے کیا شے، اور یہ بات سنا کر میں نے آپ کے چہروں کی زیارت کرنی ہے۔ ایمان کی حرارت ترے ٹھالیاں، ایمان دی حرارت۔ بغداد شریف میں سونے والے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی پیر حضور سیدی سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جس بندے کے سینے میں اللہ پاک محبت رسول کی گرمی عطا فرما دے نا، ویسے تو یہ دولت اتنی قیمتی ہے کہ ہر سینے کو یہ دولت میسر ہوتی نہیں۔ حضور کے پیار کی، سرکار کی محبت کی یاد، جناب سری سکتی فرماتے ہیں جس کا سینہ اس کے رسول کی آگ سے بھڑک اٹھے اور اسی حالت میں وہ شخص مر جائے، فرمایا قیامت کے دن ایمان کی گرمی والا شخص جب جہنم کے دروازے سے گزرے گا تو دور سے رب کی بارگاہ میں پکارے گا، مولا اس بندے کو میرے دروازے سے ہٹا کہ جو آگ اس کے سینے میں لگی ہے اس کی وجہ سے میں جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں، جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے محفل میں۔ اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں کہ اگر یہ محفل قبول ہوگی تو آپ کے خلوص کی وجہ سے قبول ہوگی، مگر جو مسئلہ میں کہنا چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا غور فرمائے توجہ کے ساتھ۔ دیکھیے یہ اعتراض ہے لوگوں کا کہ صورت سے محبت اسلام کا مقصد نہیں ہے، آپ حضور کی بس بات سے محبت کریں، سرکار کے یعنی رویے سے، حضور کے اخلاق سے، سرکار کے کردار سے، سرکار کے اعتبار سے، جس چیز کا حضور نے حکم دیا ہے بس اس سے محبت کرو، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ میں نے کہا یہ بات اس وقت ٹھیک ہوتی جب اللہ فرما دیتا کہ میں نے رسول کی زبان سے نکلنے والی بات میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے، مگر اللہ نے یہ سے اور من کا چکر نہیں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، میں نے اپنے مصطفیٰ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اتنا ادب، میں نے کہا یہ کیوں نہ کریں ادب،
بارگاہ مصطفیٰ کا ادب تو ایک طرف ہے، سرکار کی ذات کا ادب تو ایک طرف ہے۔ علماء فرماتے ہیں لو قال للنعل النبی نعیل فقد کفر، اگر کسی نے بھیڑی نیت سے حضور کے جوتے کو جتڑیا کہہ دیا، ایڈی اونچی باویں دستار ہوئے، ایڈی بڑی باویں داڑھی ہوئے، ایک لمحے سے پہلے بندہ بے ایمان ہو گیا۔ جو دوست خاموش ہیں آپ بھی تو بولیے نا۔ جس نے بے ادبی کی نیت سے حضور کے نال پاک کی توہین کر دی، اور توہین بھی کیسے؟ جتڑیا کہہ دیا، خدا پناہ، بے ادبی توہین کی نیت سے۔ بلکہ قرآن پاک اگر آپ کو میں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ معاف کیجیے میں افسانہ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے، دوزخ کی آگ سے بھی بڑی سزا ہے۔ کیا سنیے سر اٹھا کر، اللہ فرماتا ہے، اب یہ بریلویت نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ ہونے پائیں۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ میرے مصطفیٰ کو ایسے پکارو جیسے آپس میں بے تکلف ہو کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ادھر دیکھیے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لوں گا۔ یہ لفظ ذرا میرے ساتھ بولی، تمہارے اعمال نہیں، تھری اٹھا لے، سارے نہیں پہ بول دے ہو، سارے بولو، تمہارے اعمال، ابھی بھی سارے نہیں بولے، قرآن میں تو سارے بولو نا۔ جس کی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اس کے اعمال کیا کر لوں گا؟ حبط، ہا با تا، حبط، ضبط ہو رہے تھے، حبط ہو رہے۔ اعمال آپ فرق جانتے ہیں؟ اعمال ضبط نہیں ہوں گے اس کے، گستاخ رسول کے اعمال ضبط نہیں ہوتے، اس کے اعمال حبط۔ فرق آپ کو سمجھاؤں، آپ کے روڈ سے 2 نمبر سونا سمگل شدہ کو شخص لے کر جا رہا ہو نا، اور پولیس پکڑ لے تو پولیس اس سونے کو کر لے گی ضبط۔ کیا کر لے گی؟ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہو جائے گا، تو یہ چرس پکڑی جاوے تو وہ ضبط نہیں، اسے آگ لگا کے حبط کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے رکھا نہیں سمجھے، سونا ضبط ہو جاتا ہے اور چرس، شراب کی بوتلیں بلڈوز ہو جاتی ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ جی شاید ضبط ہو جائے نا، وہ واپسی کی امید کدے رہ جاتی ہے کہ پولیس والے سے اچھا تعلق ہو گیا، رشوت دے دی تو چلو 4 آنے دے دیے تو واپس لے لیا۔ سنو، ضبط شدہ مال کی واپسی کی امید بیلیو رہ جاتی ہے، چاہے 1% ہی ہو 100 میں سے، مگر جو چیز حبط ہو جائے، جس چرچ کو آگ لگا دی جائے، جن شراب کی بوتلوں سے بلڈوزر گزار دیے جائے، اس کا پھر کک نہیں بچتا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال کو میں ضبط کر لوں گا۔ کیا کروں گا؟ یا یہ بات بھی سن لیں، حضور کی آواز سے صرف آواز بلند ہونا یہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ آواز بلند کرنے کے پیچھے توہین کی نیت بھی ہو، یہ بھی شرط ہے، پھر اعمال اس کے حد ہوں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، بے ادبی سرکار کی معاذ اللہ نیت ہو اور اس نیت سے آواز بلند کی جائے، پھر یہ اعمال حبط ہوں گے۔ ورنہ تو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے نعرے بھی لگائے ہیں جی، اب نعرہ آہستہ آواز میں تو لگتا نہیں نا، بلکہ میدان احد میں، حدیث پاک آپ کو سناؤں، میدان احد میں سامنے کافروں کا لشکر ہے، ادھر سرکار دو عالم علیہ السلام موجود ہے، صحابہ کرام بھی۔ ابو سفیان نے ادھر سے نعرہ بلند کیا،
کافر تھا اس وقت، وہ کہتا ہے آج ہوبل کی بڑائی کا دن ہے، اپنے بت کا نام لیتا ہے ہوبل. اس کا نعرہ سماعت مصطفیٰ سے ٹکرایا. سرکار نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، صحابہ نعرہ سنا ہے بے ایمانہ تھا؟ حضور سنا ہے. سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ایسا صحابی ہے اونچی آواز والا جو آگے آ کر ان بے ایمانوں کو ان کے نعرے کا جواب دے. ایک صحابی آ گیا، حضور میں جواب دوں؟ نہیں تو پیچھے جا، تیری آواز ڈھیلی ہے، واپس چلے گئے. تو حضور پھر جواب کون دے؟ سرکار نے فرمایا اے نا عمر، فاروق اعظم کا ہے. آ گیا حضور کی بات. فرمایا فاروق نعرہ سنے ہی نہیں مانا تھا. حضور سنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں آج ہوبل کی بڑائی کا دن ہے. سرکار نے فرمایا عمر اپنی گرائی دار آواز میں ان بے ایمانوں کو، رب کے دشمنوں کو بتا دے آج ہوبل کی بڑائی کا دن نہیں، محمد کے رب کی کبریائی کا دن نہ پہنچا ہے. زور سے جواب دیجیے، زور سے جواب دیجیے. صرف یہ مسئلہ خاص ہے، صرف آواز اونچی ہونا شرط نہیں، آواز اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کی بے ادبی کی نیت ہونا بھی شرط ہے. ورنہ جب یہ آیت اتری ہے تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے جب یہ آیت اتری ہے تو پھر جناب ابوبکر نے، سرکار عمر نے اپنے منہ میں کنکریاں کیوں رکھ لی تھی؟ منہ میں کنکریاں رکھ لی تھی دونوں نے، شیخین نے. اور اتنی آہستہ آواز میں بولتے ہیں، اتنی آہستہ آواز میں کہ بارہا مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ممبر سے نیچے جھک کر پوچھنا پڑتا ہے ابو بکر کیوں بیان ہے؟ فاروق سے پوچھنا پڑتا ہے جھک کر سرکار کو. اتنا ادب، وہ فتویٰ ہے یہ تقویٰ. اتنا ادب ہو تو کوئی ابو بکر بنے. دیکھیے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، بلکہ آپ کی محفل روحانی ہے، میرے ذہن میں ابھی بڑا خوبصورت ایک مضمون اترا ہے، اس پر آپ کو عبادت کر دیتا ہوں. نبی کا ادب آپ جانتے ہیں نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر ہیں. دستا بیان اساں عبادت دی گل کیوں نہیں کرتے؟ محفل میلاد ہے ویسے تو کرتے ہیں، محفل میلاد میں نبی کے ادب کی بات ہم کیوں کرتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. سرکار موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ پاک کے رسول، اتنے لاڈلے کہ دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. جو آپ کے سوا کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا ہم کلام ہونے کا. مگر میری اور آپ کے مصطفیٰ کے متعلق اللہ پاک پتہ کیا فرماتا ہے؟ کلام موسیٰ سے بھی ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے. آپ اس میری طرف دیکھیے اور موازنہ بھی فرمائیے. اللہ فرماتا ہے کسی بشر کی نہ یہ اوقات ہے، نہ وہ اس قابل ہے، نہ اس کی حیثیت ہے کہ میں اسے کلام کروں. عام بشر. مگر سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا طور کے پہاڑ پر. اور میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک کوئی 3000 مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے سوائے مودودی صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ عبد ہی سے مراد صرف ذات محمد ہے. 3000 مفسر. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب، اپنے خاص بندے محمد کریم علیہ السلام کی طرف براہ راست بغیر فرشتے کے وسیلے کے کلام کیا، جو بھی کیا. تو سرکار کے صحابی حبر الامہ عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک کوئی 3-3.5 مفسر اس بات پر متفق ہے کہ عبد ہی سے مراد حضور ہے. مگر مودودی کو شک پڑا کہ عبد ہی سے مراد حضور نہیں ہے، جبریل ہے. جی دیکھیں نا، لوگوں نے اگر انہوں نے حیا کی آنکھ سے قرآن پڑھا ہوتا نا تو وہ یہ بات کبھی بھی نہ کہتے کہ پہلی وحی کے وقت جبریل امین کے جلال کی وجہ سے حضور کو بخار ہو گیا تھا. ظلم دیکھیے لوگوں کا.
یہ وہ سیرت ہے جی قرآن تو ہاتھ سے لکھی گئی ہے. جی جبریل کے جلال کی وجہ سے حضور کو بخار ہو گیا, سرکار پھر گھر آ گئے, زملونی چادر دے دو. حضور تو کانپ رہے تھے جبریل کے جلال کی وجہ سے. اب یہ سوال میرا آپ کے پاس امانت ہے, یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب یہ جبریل کے جلال کی وجہ سے حضور کو بخار ہو گیا تھا. مولوی صاحب جبریل وہ اتنا نہیں جڑا حضور تو اتنا بھی اگے نہیں جانا جی. اور جن کے متعلق آپ ضرور تاج میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ, کبھی خادموں کو دیکھ کر بھی مالکوں کا بخار چڑھا ہے. یار کمال ہے. زور سے بولیے, پچھلے بھی زور سے بولیے. آپ کی توجہ اگر ہوگی تو مجھے مزید بڑا مزہ آئے گا. علماء فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کو دیکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ بولو نا, تونوں پہ آنا. اللہ کو دیکھنا حرام ہے. کوئی بھی آپ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس کی وجہ بڑی خاص ہے. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو آنکھ اللہ رب العزت عین ذات, اس کی انوار نہیں, انوار دیکھتے ہیں اور یاد دیکھتے ہیں, اس کی تجلیات بھی دیکھتے ہیں. عین ذات کو دیکھنا حرام ہے, محال ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جو آنکھ عین ذات کو دیکھ لے پھر وہ آنکھ بے نور نہیں ہو سکتی. اور ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے تو مرنا بھی ہے. ابھی اس آنکھ نے بے نور ہونا ہے تو سنیو بولو بھی تو صحیح نا. اس آنکھ نے کو 10 سال بعد یا 10 منٹ بعد یا 20 سال یا 50 سال بعد اس آنکھ نے بے نور ہونا ہے. اور جو عین ذات کو دیکھ لے وہ بے نور نہیں ہو سکتی. اس لیے دنیا میں رب کو دیکھنا محال ہے, حرام ہے. آگے قیامت میں اللہ پاک دیدار عطا فرمائے. جیسے دنیا میں آنکھ کمزور ہو جائے, اس آنکھ کی نظر ٹھیک کرنے کے لیے چشمہ اینک ہے, اینک. اسی طرح حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر تم صحابہ مومنین میرے غلاموں اللہ کا صاف دیدار کرنا چاہتے ہو, نکھرا اجلا ستھرا قریب ہو کر دیدار کرنا چاہتے ہو, تو حضور نے فرمایا پھر دنیا میں وضو اچھے طریقے سے کیا کرو. بلکہ معراج کی رات جناب اسرائیل نے حضور کی بارگاہ میں کیا, سونے میں آپ کے کچھ غلاموں کو دیکھتا ہوں, ان کے گناہوں کے دفتر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں پہاڑوں کے برابر, اور سونے اگلے ہی لمحے وہ ایسے پارسا نیکوکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے کھاتے بدنی کہا جاتے ہیں. ایک لمحہ پہلے گناہگار تھے, اگلے ہی لمحے نیکوکار ہو گئے. حضور کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اسرائیل شب معراج, حضور نے فرمایا اسرائیل میری امت میں سے جو شخص نبیوں کی طرح وضو کرے گا, اور نبیوں کا وضو کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک دفعہ کلی کر لی, ایک بار ناک میں پانی ڈال دیا, ایک دفعہ چہرہ دھو لیا, ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے, ایک دفعہ مسح کر لیا, ایک دفعہ پاؤں دھو لیے, وضو آپ کا پھر بھی ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھونا وضو ہو گیا. یہ عام مسلمانوں کا وضو ہے. اعضائے وضو کو 2 دفعہ دھونا حضور فرماتے ہیں یہ صلحاء کا وضو ہے. اور وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے. تو سرکار نے فرمایا اسرائیل اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کہ تیرے غلاموں میں سے جو شخص نبیوں کی طرح وضو کرے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جاگ اور مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے, اس پر کلمہ عفو نہ کھینچ دو, محمد اپنا خدا نہ کہے. زور سے بولو. محال ہے. اللہ کا دیدار دنیا میں حرام ہے. اور جو صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کا دیدار کیا, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ ہم نے اللہ کے انوار کو دیکھا، ٹھیک، ہم نے اس کی تجلیات کو دیکھا. آپ کی توجہ اور ذوق سلامت ہے یا نہیں ہے؟ اب قرآن پڑھیے. بنی اسرائیل، نبی کا ادب آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر اس کا صلہ کیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. بڑی خاص بات ہے. بنی اسرائیل کی قوم سرکار موسیٰ کے پاس آ گئی، حضور پانی کے لیے دعا کرے، پانی دے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. پانی بولیے نا. بنی اسرائیل کی قوم جیڈی بھی خبیث قوم ہوئے، پر دوستوں وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے کہ موسیٰ نے یہ تک نہ بتایا ہوتا کہ رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے کہ میری بارگاہ سے مانگنا ہے. بات کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آ گئے. اور میرے اور آپ کے لیے بھی درس ہے، اگر یہودی موسیٰ سے مانگ سکتے ہیں تو مومن محمد سے نہیں مانگ سکتے. اور قرآن شاہد بھائی اس طرح کا موسیٰ نے قوم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں کیا مولا پانی. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تھوڑے کو ڈانگے سوٹا اچھا لاٹھی تیرے پہ اثار کر حجر پتھر میں ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر کو اگر آپ اس چھوٹی کو ایک مرتبہ پتھر میں ماریں گے نا، ضرب لگائیں گے، میں اللہ اس ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دوں گا. کتنے؟ 11 بھی نہیں تھے، 13 بھی نہیں تھے، 12 چشمے. اور 12 کیوں ہیں؟ 12 اس لیے ہیں کہ وہ جو قوم بنی اسرائیل کی سرکار موسیٰ کے پاس آئی ہے ان کے 12 قبیلے ہیں. تو وہ تو علیم ہے، جانتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر چشمے کو ایک کتا بھی گھٹ بات ہویا تو ان کا آپس میں فساد پڑ جانا ہے. 12 قبیلے 12 ہی چشمے. یہ لاٹھی بڑے کمال کی ہے سرکار موسیٰ علیہ السلام کی. لاٹھی آسان جو ہے، یعنی اگر پانی جاری کرنا ہے تو بھی مارو، اور اگر اپنی قوم کو دریائے نیل سے آپ نے سلامتی کے ساتھ گزارنا ہے اور دریا میں پانی چلتا ہے اور پانی خشک کرنا ہے، پانی چلانا ہے تو بھی پتھر میں سوٹی مارو، اور چلتے ہوئے دریا کو روکنا ہے تو بھی اپنا عصا دریائے نیل میں مارو. آپ نے مارا، رستے بن گئے، آپ کی قوم چلی، فرعون بھی آ گیا. اب پھر پریشانی کہ وہ تو آگے آپ کیا کریں؟ فرمایا چھوٹا دوبارہ مارو، دوبارہ مارا، پانی پھر چل پڑا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے، بلکہ اب یہ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو بات سنائی ہے. فرعون نے جادوگروں سے بھی کہا کہ جا کے موسیٰ کا مقابلہ کرو. تیرے ٹالیاں بڑی سونی گل ہے. اب وہ جادوگر جو آئے نا سرکار موسیٰ کے پاس اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر، بات ہے نا قرآن میں، بولو ہے نا، رسیاں لے کے آئے. اب خاص بات کیا ہے، ان جادوگروں نے جانتے بوجھتے ہوئے نہیں، ادھر دیکھیے یہ بات ضائع نہیں کرنی ہے آپ نے. قرآن کہتا ہے ان جادوگروں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، نادانستہ طور پر، نہ جانتے ہوئے انہوں نے سرکار موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر صرف یہ کہا موسیٰ کہ پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا پہلے ہم کچھ دکھائیں. نہیں، اس کو آپ نے محسوس نہیں کیا بات کو. اتنی بات سرکار موسیٰ کی بارگاہ میں پوچھی ہے، انہوں نے پوچھی ہے کہ موسیٰ پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا پہلے ہم کچھ دکھائیں. یہ نہیں کہ انہوں نے آتے ایسے رسیاں پھینک دی اور وہ سانپ بن گئی ہو، نہیں. انہوں نے آ کر سرکار موسیٰ سے پہلے پوچھا موسیٰ آپ کچھ دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں. اللہ کو ان کا سرکار موسیٰ سے یہ سوال پوچھنا اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا آئے ہو تو بے ایمان جادوگر فرعونی بن کے آئے ہو، موسیٰ کا ادب کرنے کی برکت سے، بس یہ سوال پوچھنے کی برکت سے جب یہاں سے جاؤ گے تو بے ایمان بن کر نہیں، موسیٰ کا صحابی بنا کر بھیجوں گا.
قتل ادب کی نیت سے کیا ہی نہیں. دیکھیں نا ان کی اگر نیت ادب کی ہوتی تو پھر مقابلہ کیوں کرتے؟ نیت ادب کی نہیں، ادب ہو گیا بس ہو گیا. اور ہوا کتنا اتنا کہ موسیٰ آپ پہلے کچھ کریں گے یا پہلے ہم کریں؟ فرمایا آئے ہو تو فرعونی ہو، جاؤ گے تو موسوی بن کے. آمنا برب موسیٰ و ہارون. جب جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر ان کی چھوٹی چھوٹی چھاپیوں کو کھا گیا نا تو سب جادوگروں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جڑا ہے موسیٰ کا کمال ہے نا یہ جادو نہیں، جادو تو ہمارے پاس ہے اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں ہمارے جادو کی بس ہوتی ہے وہاں سے آگے موسیٰ کے کمال کا آغاز ہوتا ہے. آئے تھے تو بے ایمان بن کر، مگر جب جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے، ہم ہارون کے رب پہ ایمان لائے. مومن بن کے جا رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جو جادوگر نہ جانتے ہوئے موسیٰ کا ادب کرے اللہ اسے بے ایمانی کو دور کر دیتا ہے، اور جو امتی جانتے بوجھتے ہوئے حضور کا ادب کرے اللہ اسے جہنم کی آگ دور نہیں فرما سکتا. یہ ادب رسول ہے. آخری بات یہ عرض کر دوں کہ میں نے مسئلہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عبادت کا کیوں نہیں بتایا. اب جس دوست نے یہ میرے آخری دو جملے سن لیے توجہ کے ساتھ، اس کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا بیٹھنے کا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تو میرے پاس پھر اٹھ ہی جاؤ. ناشی بھی آپ نے سننی ہے، پڑھنی ہے ناشی ابھی ہوں گی، راتیں بھی ہوں گی، 4 رات خواہیں آپ کے لیے. دیکھیے لوگ اعتراض کرتے ہیں عبادت کا آپ نے کیوں نہیں بتایا. اب سر اٹھائیے. میں نے کہا ہم اپنی محافل میں نبی کے ادب پر زور اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے حیا کی آنکھ سے قرآن پڑھا ہے، اور اس حیا کی آنکھ سے قرآن پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے ایک جن نے بھی بڑی عبادت کی تھی. اتنی عبادت کہ جتنی تعداد اس جن کے سجدوں کی ہے اتنی تعداد سجدوں کی اللہ کے کسی پیغمبر کی بھی نہیں ہے. اگر زمین پہ رکھو نا اس کے سجدے تو زمین پہ رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ بھی نہ بچے. 6 کروڑ سال عابد رہا. کیا رہا؟ زور سے بولیے نا، ایسے نہیں، زور سے بولیے. 6 کروڑ سال ساجد رہا، سجدے کرتا رہا، عبادت کرتا رہا. 6 کروڑ سال اللہ اللہ کرتا رہا، اور عبادت کرتے کرتے سید المعصومین بن گیا ہے، معلم المعصومین بن گیا، معلم الملائکہ بن گیا ہے. فرشتوں کا بھی سردار جن تھا، آگ سے بنا تھا، فرشتوں کا بھی استاد بن گیا. پھر ایک منظر وہ بھی تھا کہ جب سراپا آدم سامنے ہے اور اللہ فرماتا ہے اس جدول آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. یہ منظر سوچیے جا کر، الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. آدم علیہ السلام وہ کھڑا ہے تو اللہ نے فرمایا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی. یا ابلیس ہو، اللہ نے فرمایا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، یہ میں آپ کو ممبرشپ پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں. اگر آپ پیٹ کے اپنے چک کے چوک میں کھڑے ہو کر 1000 دفعہ بھی یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس کہیں نا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ نے چوک میں کھڑے ہو کر 1 دفعہ بھی یا محمد کہہ دیا، قیامت آ جائے گی. جس ویلے قیامت آوے نا، قیامت آوے اس قیامت کی داڑھی بھی ہے، اس قیامت کے سر تے ٹوپی بھی ہے، داڑھی ہوتی ہے چڑی اکھا تک. اس قیامت کا چہرہ آپ نے دیکھ کر پوچھنا ہے کہ آپ کو حیا نہیں آتا؟ جس قرآن میں یا ابلیس لکھا ہے اسی قرآن میں یا ایھا النبی بھی لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جس میں عید میلاد النبی. یا ایھا الرسول بھی ہے, یا ایھا المزمل بھی ہے, یا ایھا المدثر بھی ہے. کیڑا ظلم ہے؟ یا ابلیس آخر سے چپ ہوئے تو یا نبی سے فساد پہ جاوے. ہے کہ نہیں ہے؟ ظلم ہے نا. اپنے ایمان کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. عبادت اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں مولا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. آخری جملہ ہے میرا, اور پوری توحید ایک پاس ہے, آخری جملہ ایک پاس ہے. فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مولا میں اسے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا اب بیٹھ جائیے, تشریف رکھے, اب اٹھے نہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائے یار. سجدہ نہیں کیا آدم کو. مولا میں اسے بہتر ہوں, یہ خاکی ہے, میں ناری ہوں. بے نیاز تھا نا, جلال آ گیا. فرمایا 6 کروڑ سال میری عبادت کرن والیا تے صرف ایک لمحہ نبی دی بے ادبی کرن والیا فاخرج منہا انک رجیم. 6 کروڑ سال کے عابد اور ایک لمحے کے لیے نبی کے بے ادب نکل کے میری جنت سے تو مردود ہو گیا ہے. اگر نبی کا ادب نہ ہو تو 6 کروڑ سال کی عبادت بھی ایک بندے کو لانتی ہونے سے نہیں بچا سکتی. مرحبا 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 مرحبا. نعرہ حیدری. میں گل کرا تریٹ والے نعرہ لگا بڑے شوق نالے, پر جی تساں بےچسی کیتی ہے نا, تہاڈا بھی سانی کوئی نہیں یار. نعرہ لاؤ تا لاؤ جی, لاون دا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جس میں عید میلاد النبی. ایمان سے بتائیے, خانہ خدا میں بیٹھے ہو, یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ عبادت ہو اور چاہے ہو 6 کروڑ سال کی, مگر بے ادبی چاہے نبی کی ایک لمحے کی کیوں نہ ہو, ایک لمحے کی بے ادبی کیوں نہ ہو, تو وہ 6 کروڑ سال کی عبادت بھی انسان کو نبی کی ایک لمحے کی بے ادبی کی وجہ سے لانتی ہونے سے نہیں بچا سکتی. یہ میرا اگلا جملہ آپ یاد رکھیں گے. ایمان عبادت کرواتا ہے اور نبی کا ادب کی ہوئی عبادت کو بچاتا ہے. عبادت کرتا سارا جہان ہے, سارا جہان نمازیں پڑھتا ہے, سارا جہان ٹوپیاں سر پہ پہنتا ہے, سارا جہان داڑیاں رکھتا ہے, سارا جہان تبلیغ کرتا ہے. مگر سنیو, آپ کو مبارک ہو, عبادت کرتا سارا جہان ہے پر مصطفیٰ دا حیا کرتے جی کوئی بندہ عبادت بچا لینا ہے تو صرف اور صرف تو سنی حضرات جنہاں دی تھوڑی نو ہی اللہ پاک قیامت کے دیہاڑے سیف فرما چھڑتی, جن کی تھوڑی کو بھی اللہ پاک برکت والا بنا دے گا. ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حیا کی دولت اللہ پاک نے کسی کو روح زمین پر عطا فرمائی ہے تو بیلیو اب میری زبان پر یقین فرماؤ, وہ صرف اور صرف جماعت اہل سنت کے لوگ. لہذا ہمارا زور ادب پر اس لیے ہے کہ حضور کا ادب کر کے اپنی کی ہوئی عبادت کو بچا لو, بچا لو. اور بچے گی اس صورت میں جب حضور کی ذات سے بھی پیار ہوگا اور سرکار کی بات سے بھی پیار ہوگا. نہیں, اس بات پر آخری دفعہ زور سے کہیے سبحان اللہ. جب حضور کی سیرت سے بھی پیار ہوگا اور جب حضور کی صورت سے بھی پیار ہوگا, اس وقت ایمان بھی بچے گا, اس وقت عمل بھی بچے گا, اس وقت دین بھی بچے گا. بلکہ حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے, پچھلے دوست بھی عبداللہ. اور اس صحابی کا لقب تھا حمار. لوگوں نے اہل مدینہ نے اس کا لقب رکھا تھا حمار, گدھا.
ہے صحابی, عبداللہ نام ہے, حمار لقب ہے. اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ بڑی معروف حدیث پاک ہے. وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے کیا ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں دور, سنیے, اور لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, حضور بیمار ہو دعا کر دیں, حضور بے اولاد ہو دعا کر دیں, حضور رزق نہیں ہے دعا کر دیں, حضور پریشان ہو دعا کر دیں. جب سارے جہان کی مشکلات سن سن کر سرکار کے چہرے پاک پر پریشانی کے آثار آتے نا, حضور کے چہرے پاک پر تھکاوٹ کے آثار آتے, تو یہ عبداللہ سرکار کا صحابی کیا کرتا, یہ پیچھے سے اٹھتے اور سرکار کے قریب آ کر حضور کے سامنے بیٹھ کر سرکار کا چہرہ پاک دیکھ کر حضور کو لطیفہ سنا کر ہنسا دیتے تھے. لطیفہ سنا کر سرکار کو ہنسا دیتے, بس یہ کام کرتے ہیں. اور آپ سے ایک گناہ ہو جاتا ہے, اور گناہ بھی قابل حد, اس پر حد لگتی ہے شرعی اعتبار سے. اب گناہ کیا ہے وہ عرض نہیں کرتا, مگر گناہ قابل حد ہے. کوڑے لگتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے, بار بار کوڑے, بار بار وہی گناہ, مگر حضور کو لطیفہ سناتے ہیں. سرکار کی پریشانی عبداللہ سے دیکھی نہیں جاتی, مگر گناہگار بھی ہے, گناہ بھی ہو جاتا ہے, سزا بھی ملتی ہے, پھر گناہ ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ سے وہی گناہ ہوا, کوڑے آپ کو لگ رہے ہیں, شرعی حد سزا جاری کی جا رہی ہے, اور ایک صحابی جو باہر کھڑا ہے دور, اس صحابی کی زبان سے نکلا, یار اس عبداللہ پر لعنت ہو کہ بار بار سزا ملتی ہے اس کو, یہ پھر بھی بات نہیں آتا, پھر وہی گناہ, پھر وہی گناہ, پھر وہی جاتی. حضور بھی کھڑے تھے. اس صحابی کی یہ لعنت والے لفظ سرکار کی سماعتوں سے ٹکرائے, آپ کے چہرے پاک پر غصہ آیا, جلال آیا. آپ نے فرمایا ولا تعالیٰ نہ ہو, اس عبداللہ پر لعنت نہ کرو. حضور کیوں؟ فرمایا تم اس کا ظاہری عمل دیکھتی ہو, ظاہری عمل, اس کا ظاہری عمل نہ دیکھو کہ زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے. تو حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کے ظاہر کو نہ دیکھو, اس کا سینہ چیر کے دیکھو, اس کے دل میں محمد کا پیار بڑا بھرا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری. دوستو عمل تھوڑا بھی ہو اور ادب احد پہاڑ کے برابر ہو حضور کا, آپ کو کامیابی مبارک ہو. تو یہ عمل ہوئے احد دے برابر, تے نبی دا حیا رتی برابر بھی نہ ہوئے, تو پھر معذرت کے ساتھ یہ ماتھے کے محراب اور ٹخنے سے اوپر شلواریں اور ٹوپیاں اور داڑیاں, یہ آپ کو نہیں بچا سکیں گی, بالکل نہیں بچا سکیں گی, بالکل نہیں بچا سکیں گی. عمل قبول تب ہوگا جب پہلے ایمان ہوگا, اور ایمان ایسی نفیس ہے کہ کسی ڈھیٹ بندے کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. ایسی نفیس کسی بے مروت شخص کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا. اور مروت کیسی ہے اسلام میں؟ بس یہ آخری بات یہ, مروت کیسی ہے دین میں؟ مروت ایسی ہے دوستو, جب بندہ بن جائے نا کو بڑا ٹھیکیدار دین دا, بڑا ٹھیکیدار اور بڑا بسائے صوم و صلات کا پابند, اور کردار ایسا گندا اور گھٹیا ہو اس کا اخلاق کہ اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہو, ایسی مسلمانی کی نہ حضور کو حاجت ہے, نہ ساری کائنات کے رب کو حاجت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو گوشت کا شوربہ بڑا پسند تھا. حضور فرماتے ہیں تم میں سے مجھ مصطفیٰ کو, میرے غلاموں تم میں سے مجھ مصطفیٰ کو پیارا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے.